فاتن بیڈ پر بیٹھا مسلسل اپنے پاؤں کو ہلاتے بے چینی سے انان کے واش روم سے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ پہلے تو اسے انان کا موڈ ٹھیک لگا تھا، مگر فرح کے بات کرنے کے بعد سے فاتن کو انان کا موڈ آف لگ رہا تھا۔ جب وہ واش روم جانے کے لیے اٹھی تو فاتن نے اسے اشارے سے اپنے روم میں جانے کا کہا، جسے وہ مکمل طور پر نظر انداز کر گئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر فاتن جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر انان کی جانب بڑھا۔ اپنے سامنے فاتن کو دیکھ کر انان نے اگنور کر کے باہر جانا چاہا۔ جب فاتن ایک ہی جسم میں انان تک پہنچا اور اس کا بازو پکڑ کر رخ اپنی جانب کیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ موڈ کیوں آف ہے؟ اپنے دونوں ہاتھ انان کی کمر پر باندھتے ہوئے نرمی سے استفسار کیا۔ میرا موڈ کیوں آف ہوگا؟ اب ہٹو فاتن، سب باہر ویٹ کر رہے ہوں گے، انان نے فاتن کا ساتھ توڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جبکہ فاتن سنجیدہ نظروں سے انان کو دیکھ رہا تھا۔ اس دن مجھے بنا بتائے کیوں وہاں سے آ گئی تھی؟ انان کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے سخت لہجے میں استفسار کیا تو انان نے نظریں اٹھا کر فاتن کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آف وائٹ شلوار قمیض پہنے انان کو اس وقت جان لیوا حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ انان کے ٹھٹکی باندھ کر دیکھنے میں فاتن کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی۔ فاتن چاہے جتنا مرضی سے ناراض ہو جائے، وہ جانے انجانے میں ہمیشہ کچھ ایسا کر دیتی تھی کہ فاتن کو اپنا غصہ ہوا ہوتا محسوس ہوتا تھا۔ شاید وہ کبھی اس لڑکی پہ غصہ نہیں کر سکتا تھا جس میں اس کی جان بسی تھی۔ ایسے ہی انان کی مدھم سرگوشی پہ فاتن نے اسے گھورا۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے وہ صبح میرے لیے کتنی اہم تھی؟ اپنی نئی زندگی کا آغاز میں تمہارا چہرہ دیکھ کر کرنا چاہتا تھا، تمہارے چہرے پہ کھلے اپنی محبت کے رنگ دیکھنا چاہتا تھا، اور تم مجھے چھوڑا یان؟ شکایت بھرے لہجے میں کہا تو انان نے چہرہ جھکا لیا۔ فرح کی بات پر غصہ ہو؟ انان کی باہوں میں بھرے پیچھے بیڈ پہ گرتے ہوئے کہا تو انان نے جھٹ ہاں میں سر ہلایا تو فاتن کو اس کی معصوم حرکت پر ٹوٹ کر پیار آیا، تو آہستہ سے جھک کر اپنے لب انان کے ماتھے پہ رکھ دیے، جو فاتن کے کرتے کے بٹن کو کبھی کھولتی کبھی بند کر رہی تھی۔ حسام بھائی سے بولو کہ اپنی محبوبہ کو اور اس کی زبان کو قابو میں رکھیں، ورنہ میری بہن یا میں نے کچھ کیا نا تو تم سب کو برا لگنا ہے، انان نے منہ بسور کر کہا تو فاتن نے بامشکل اپنا کہہ ضبط کیا۔ اس فرح کے لیے وہ میاں بیوی کافی ہیں، تم بس اپنے شوہر کے دل پر رحم کرو جس کو تم بہت بے رحمی سے قابو میں کیے بیٹھی ہو۔ فاتن نے کروٹ بدل کر انان کے اوپر جھکتے ہوئے بھوجے لہجے میں سرگوشی کی تو انان کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ انان نے نظریں اٹھائی تو فاتن کے جذبات سے سرخ ہوتی آنکھوں سے ٹکرائی۔ فاتن کے وجود سے اڑتی اس کے کولون کی خوشبو انان کو اپنے حواسوں پہ چھاتی محسوس ہوئی۔ اپنے دونوں بازو فاتن کی گردن پر باندھ کر اسے اپنے چہرے کی طرف جھکایا تو فاتن نے جھک کر اپنا گال انان کے گال سے رب کیا۔ ابھی فاتن اپنے لب انان کے لبوں پہ رکھتا کہ فون کی آواز پر بدک کر پیچھے ہوا، کیونکہ اس کی موبائل کی یہ رنگ نہیں تھی۔ اسے لگا شاید کوئی روم میں آ گیا، لیکن غصہ تو تب آیا جب انان نے اپنی جیکٹ سے موبائل نکال کر کال کٹ کی اور جلدی سے اٹھی۔ کہاں؟ آج تو تم کہیں نہیں جا رہی، میرے پاس ہی رہو گی، انان کو باہر کی جانب بڑھتے دیکھ کر فاتن نے سخت لہجے میں کہا تو انان نے گھور کر اسے دیکھا۔ بہت امپورٹنٹ شو ہے میرا، جانا ضروری ہے، انان نے اپنا ہاتھ فاتن کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جو سختی سے انان کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ چلو میں چھوڑ آتا ہوں، ہنس انان کا ہاتھ تھامے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ میں چلی جاؤں گی، انان نے جھنجھلا کر کہا تو فاتن نے پلٹ کر غصے سے اسے گھورا، جس پر انان نے خاموش ہو کر سر جھکا دیا۔ حسام نیچے بچھے قالین پر حیام کو اپنے حصار میں لیے بیٹھا، ٹیرس کے دروازے ٹک ٹیک لگائے سامنے آسمان پر چودھری کے چاند کو دیکھ رہا تھا، اور کبھی حیام کو جو ٹھٹکی باندھے چاند کو دیکھنے میں منہو تھا۔ اب مجھے اس چاند سے جیلسی ہو رہی ہے، حیام کے کان میں گمبھیر لہجے میں سرگوشی کر کے کان کی لو کو دانتوں میں دبا کر چھوڑا تو حیام نے گردن موڑ کر حسام کو دیکھا، جو چہرہ حیام کی طرف جھکائے اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ حیام کے اس طرح چہرے موڑنے پر دونوں کے چہروں کے درمیان ایک اینچ سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ اپنے چہرے پہ حسام کی پڑتی تیز گرم سانسیں حیام کو جیسے جھلسا رہی تھی، پلکیں لرز کر سرخ گالوں پر چھپ گئی۔ میں خوبصورت ہوں یا چاند؟ حسام کی نظروں سے بچنے کے لیے حیام نے اس کی گردن پر چہرہ چھپا کر سرگوشی میں پوچھا تو حسام نے اپنا ساری حیام کے گرد تنگ کر دیا، جبکہ بولتے ہوئے حیام کے ہونٹ جب حسام کو اپنی گردن پر محسوس ہوئے تو اسے اپنے آپ لمحے بہکتا ہوا محسوس ہوا۔ تمہارا اور چاند کا کیا مقابلہ، وہ تو ساری دنیا کا ہے اور تم تو حسام راجپوت کے لیے ساری دنیا ہو، صرف اور صرف حسام راجپوت کی، جسے جب چاہے دیکھنے کی، محسوس کرنے اور چھونے کا حق صرف میرے پاس ہے۔
اس چاند میں تو داغ بھی ہے، جبکہ میری حیام تو شفاف پانی جیسی ہے۔ حیام کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے مدھم لہجے میں سرگوشیاں کرتا حیام کو خود میں سمیٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ داغ تو مجھ میں بھی ہے نا، کچھ سوچتے ہوئے حیام نے چہرہ حسام کی طرف کر کر کہا، تو حسام کے چہرے پہ سایہ لہرا گیا۔ حسام کے لیے تو صرف ایک وہی کافی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا اس محرومی پر وہ کتنی تکلیف میں ہے، اور شاید وہ ساری عمر اس بات کا یقین دلاتا رہے کہ حسام راجپوت کو حیام سے صرف اس کی محبت اور اس کے ساتھ کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، تو تب بھی شاید وہ یقین نہ کرے۔ اس لیے بنا کچھ کہے نرمی سے حیام کے ہونٹوں کو چھو کر اپنا سر اس کے سر سے ٹکا دیا۔ تو پھر میں یہی کہوں گا حسام راجپوت خود غرض ہے، اسے چاند پر چاہے داغ پسند نہ ہو، اپنے حیام کے ہر داغ سے عشق ہے۔ حیام کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ رقص کرنے لگی، مگر ابھی کچھ سمجھتی کہ حسام نے اس کا سر زمین پر رکھا اور اٹھ کر حیام کے پیٹ کے پاس آیا۔ ابھی وہ شرٹ اوپر کرتا کہ حیام نے اڑبڑا کر حسام کے ہاتھ تھام لیا، چہرہ پل میں سرخ اناری ہوا۔ ابھی میں نے کیا کہا تھا، تمہیں دیکھنے، محسوس کرنے اور چھونے کا صرف میرا حق ہے، تو یہ گریز بیجا ہے۔ نرمی سے حیام کے ہاتھ ہٹا کر شرٹ اوپر کھسکائی تو حیام نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی، جبکہ پیٹ کے بالکل درمیان میں 3 انچ لمبا، جبکہ اوپر سے زخم کا نشان دائیں جانب 2 انچ لمبا تھا، جس کے ارد گرد اسٹیچز کے نشان تھے۔ زخم دیکھا حسام نے غصے سے اپنے جبڑے پیس لیے، ہاتھ کے پش پر اس پر زخم پھیر کر حیام کو کپکپانے پر مجبور کر گیا۔ جھک کر نرمی سے اپنے لب اس نشان پر رکھ کر اور کچھ دیر ویسے ہی جھکا رہا، اپنے پیٹ پر حسام کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے حیام کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اپنا کپکپاتا ہاتھ حسام کے کندھے پر رکھنا چاہا، مگر حسام کی سجکیوں پر وہیں تھم گیا۔ حسام کی آنکھوں سے بہنے والا گرم سیال حیام کو اپنے پیٹ پر محسوس ہوا، تو حیام نے تڑپ کر اٹھنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی حسام نے اٹھ کر حیام کو خود میں بیچ لیا۔ میں نے سب ٹھیک کرنے کی کوشش کی، لگا میں سب کچھ سنبھال لوں گا، تم لوگوں کی اور اپنے بھائیوں کی حفاظت کر لوں گا، لیکن میں ہر بار ناکام ہو گیا حیام۔ میں نہ تمہاری حفاظت کر پایا نہ اپنے بھائیوں کی، میرے غلط فیصلے کی وجہ سے تم سب کو تکلیف سے گزرنا پڑا، لیکن میرا تم سے وعدہ ہے، تمہارے ایک ایک آنسو، تمہاری تکلیف، ہر چیز کا حسام راجپوت سود سمیت بدلہ لے گا۔ پہلے نم اور آخر میں آنکھ سے تیش سے لیے لہجے میں گھبرا کر کہا، تو حیام نے ڈرتے ہوئے حسام کی جانب دیکھا جو اسے سختی سے اپنے سینے میں بیجھے ہوا تھا۔ اس میں آپ کا قصور نہیں حسام، ہم صرف دشمنوں سے لڑتے رہے ہیں، مگر اس بات سے انجان رہے کہ ہمارے اپنے ہی ہمارے پیٹ پر وار کر رہے ہیں۔ اب ہم ساتھ ہیں اور سب جانتے بھی ہیں، اب ہم ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے۔ حسام کے سینے پر سر رکھے کہا تو حسام نے اس بات میں سر ہلا دیا، اب ہٹے بھی اور جانے دے مجھے۔ حسام کا اصرار توڑتے ہوئے کہا تو اس نے حیران نظروں سے حیام کی طرف دیکھا، کہاں جانا ہے؟ حسام نے حیرت سے استفسار کیا، کیا مطلب گھر جاؤں گی؟ اور آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کی محبوبہ کو وقت سے ہی ہارٹ اٹیک فیل ہو جائے؟ حیام نے اٹھتے ہوئے کہا تو اسے دیکھا حسام بھی اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے دل کی فکر ہے، لیکن میری نہیں جو ہر بار دور ہو جاتی ہو۔ اگر اس سب میں میرے دل کو کچھ ہو گیا۔ ابھی حسام آگے کچھ کہتا ہے کہ حیام نے اپنے ہونٹ حسام کے ہونٹوں پر رکھ دیے، جبکہ حسام بے یقینی کی کیفیت میں کھڑا ابھی کچھ سمجھتا کہ حیام بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکلی، جبکہ حسام ابھی وہی بے یقینی کی کیفیت میں کھڑا تھا۔ جب تک کچھ سمجھ آیا تب تک حیام وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر مسکراتے ہوئے قدم روم میں رکھے جہاں حیام کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اپنی شال اور وجہ سے اڑتی حیام کی خوشبو حسام کو سرشار کر رہی تھی۔ حسام نے جیسے ہی اندر قدم رکھا تو نیچے پڑے باکس سے ٹکرا کر گرتے گرتے بچا، جبکہ سامنے حسام، دانیال اور فاتن لڑکیوں کے کپڑوں میں سے اپنی اپنی پسند کے ڈریسز ایک سائڈ پہ کر رہے تھے۔ لاؤنج میں جا بجا باکسز پڑے ہوئے تھے، ٹیبل سے لے کر صوفے اور نیچے پیچھے قالین پر مختلف چاکلیٹس اور جیولری باکس پڑے ہوئے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ اپنی حیرانگی پہ قابو پا کر بسام نے سامنے مصروف 3 ہستیوں کو دیکھ کر پوچھا، جو ایسے ایک ایک ڈریس دیکھ رہے تھے جیسے خود پہننا ہو۔ اوہ تم آ گئے، چلو اچھا ہے تم بھی اپنی پسند کے ڈریس دیکھ لو۔ حسام نے چونک کر گردن پیچھے کر کے بسام کو دیکھا اور واپس ڈریس دیکھتے مصروف انداز میں کہا، تو بسام نے کانوں کو ہاتھ لگائے، استغفر اللہ، مانا کہ لندن میں رہ کر آیا ہوں، مگر اب ایسا بھی نہیں کہ لڑکیوں کے کپڑے پہن لوں۔ بسام نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو دانیال نے پلٹ کر اسے گھوری سے نوازا، تو تمہیں لگتا ہے کہ ہمارا کریکٹر خراب ہو گیا ہے جو لڑکیوں کے کپڑے پہنیں گے؟ فاتح نے سخت لہجے میں کہا تو بسام نے کندھے اچکائے،
आप लोग क्या सारा मॉल फार्म हाउस में ही उठा लाए हैं? बसाम ने नीचे पड़े बॉक्सेस को साइड पर रखते हुए सोफे पर बैठते हुए कहा। तो दानियल इसकी जानिब आया। हम मॉल गए थे, लेकिन हमें लड़कियों की शॉपिंग करता देखकर लोग पता नहीं क्यों अजीब नज़रों से देख रहे थे। फिर भाई ने यहाँ के मशहूर डिज़ाइनर से कांटेक्ट करके सब कुछ घर में ही मंगवा लिया। अब तुम भी इंसान बनकर इसमें से मायसा के लिए देख लो अपनी पसंद का, वरना ये ना हो वो तुम्हें रुखसती देने से इनकार कर दे। दालिया ने कहकमा लगाकर कहा तो बिसाम टेक हटाकर सीधा हो बैठा। मतलब ये सब रुखसती के लिए? बसाम की हैरानगी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जी बिल्कुल, हमने नेट पर सर्च किया था डेट फाइनल करने। जब लड़के वाले जाते हैं कुछ मीठा, कपड़े, ऐसी चीज़ें लेकर जाते हैं। हर वीडियो में कुछ अलग अलग बताया था, तो हमने सब ऑर्डर कर लिया। जूते, मेकअप, कपड़े, चूड़ी, मीठे में मिठाई तो वो खाएंगी नहीं, तो इन सब की पसंद की चॉकलेट्स फूल जाते हुए ले जाएंगे। और भी बहुत कुछ था जिसमें से ये तो हो गया है। फ़ातिह ने कुछ फ्रॉक, साड़ी और लहंगे एक साइड पर करते हुए कहा। तो बिसाम की आंखें पल में चमकी। और फिर क्या लड़की वही कपड़े पहनती है जो लेकर जाते हैं? बिसाम ने शौक लहजे में पूछा। तो फ़ातिह ने बिना ध्यान दिए इस्पात में सर हिलाया। ज़ाहिर है इसके ससुराल से आया होगा, और जब ख़ास तौर पे शौहर लाए तो वही पहनेगी। दानियल ने चुल्ली देखते हुए कहा। तो बिसाम ने अपने चेहरे पर रक्स करती मुस्कुराहट को तो दांतों तले दबा कर रोका। आंखों के सामने माइसा का दिलकश सरापा लहरा गया। ओके, तो फिर अपनी बीवी की शॉपिंग शॉपिंग मैं खुद कर लूँगा। इसमें से कुछ भी मेरे और मेरी बीवी के काम का नहीं। विसाम ने मुस्कुराते हुए सामने पड़े जूतों के बॉक्स को पाँव से ठोकर मारते हुए कहा। तो दानियल का पारा पल में हाई हुआ, क्योंकि इसमें तो दानियल की परी के लिए लाल रंग के जूते थे। ये क्या हरकत है? अगर अभी ये ख़राब हो जाते? दानियल ने जल्दी से बॉक्स पकड़ के इसे खोलते हुए देखकर चिल्ला कर कहा। जबकि हसाम और फातिन भी फिक्रमंदी से इसके सर पर आकर खड़े हुए और अब तशवीश से बॉक्स में जूता देख रहे थे। जबकि बसाम मुँह खोले अपने भाइयों को, लोग इनकी हरकतें देख लें तो बिसाम बेचारे की क्या इज्जत रहे। अगर यहाँ तुम्हारे शान कुछ नहीं है तो बेशरम इंसान, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। फातिन ने भड़क कर कहा। तो बिसाम ने पहले हैरत और फिर कमिंदी मुस्कुराहट से फातिन को देखा। वो मैंने आपसे पूछना था कि कल रात अनान भाभी को घर क्यों जाने दिया? बिसाम ने आंखें टपटपाते हुए पूछा। तो हसाम ने चौंक कर इसकी तरफ देखा, जबकि फातिन एक पल के लिए सपटा गया। क्या मतलब? घर ही जाना था इसने, और मेरे पास क्यों रुकती? अपने लहजे को हथलमा का सख्त रखते कहा। तो बिसाम ने कहकमा लगाया। नहीं, मुझे लगा शायद अपनी ज़िंदगी की वो हसीन सुबह जिसे आप अनान के चेहरे पर खिलते रंगों को देखकर शुरू करना चाहते थे। अभी बसाम कुछ और कहता कि फातिन ने जल्दी से इसके मुंह पे हाथ रखा, जबकि दानियल के गले में घुलटी भरकर मधुम हुई। क्या मतलब है इस बात का? सामने सख्त लहजे में इस्तफार करते फातिन को पीछे करके पूछा। तो बसाम जल्दी से साम के कंधे के पास खड़ा हुआ। भाई, ये दोनों हमारे साथ धोखा कर चुके हैं। हम यहाँ रुखसती के इंतज़ार में बैठे हैं, और ये दोनों आपको ताया और मुझे चच्चा बनाने का काम कर आए हैं। बसाम की बेशर्मी पर फातिन का दिल चाहे की गर्दन तोड़ दे। दांत कचकचा कर अपने इस छोटे भाई को देखा, जबकि बसाम की बात पर एक पल को साम भी सपरटा गया। जबकि दानियल अपनी खौनखान नज़रों से बिसाम को घूर रहा था, जो अब मासूम शक्ल या साम के साथ खड़ा था। तुम दोनों तो 1 मिनट में यहाँ से गायब हो जाओ, इससे पहले मेरा दिमाग ख़राब हो जाए। और चचा से खुद जाकर अपनी रुखसती मांगना, लेकिन इसकी भी क्या ज़रूरत है? आज जाकर अपनी बीवी को घर ही ले आना। हसाम ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। तो सबसे पहले दानियल वहाँ से रफू चक्कर हुआ, जबकि फातिन बसाम को घूरते हुए बाहर जाने की बजाय अंदर रूम में चला गया। कल रात जब वो अपने कमरे में जाने लगा तो गेस्ट रूम से आती आवाज़ों को सुनकर इस जानिब आया तो फातिन की ये बात सुन चुका था, और फिर खुले हुए दरवाजे को आहिस्ता से बंद करके चला गया। जबकि वो दोनों इसके अंदर घूमते कि एक दूसरे में के दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर भी होश में न आई। भाई देखें, बस मैं ही मासूम हूँ, बिसाम ने मासूम शक्ल बनाकर कहा। तो असाम ने इसकी गर्दन पर अपना बाजू लिपटा। इनका पता नहीं, तुम पर पूरी नज़र है मेरी। ये जो तुम लिफ्ट बंद करवाते फिरते हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं? हिसाम ने सख्त लहजे में कहा। तो बसाम ने अपनी गर्दन छिड़वाते हुए मासूम से इसकी तरफ आंखें टपटपा कर देखा। भाई, वैसे वो आपके मासूम भाई के हाथ ही नहीं आती। बसाम की बात है। शाम के होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई, जिसे छुपाने के लिए से रुख बदल लिया। जाओ, जाकर आओ तुम भी शॉपिंग, फिर साथ में पैकिंग कर लेंगे। हसाम की बातों बसाम ने इस बात में सर हिलाया और इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो इसे अपने फार्म हाउस कम शॉपिंग मॉल ज़्यादा लग रहा था। कुछ दिन बाद आपको पूरा यकीन है वो इस रास्ते से ही जाएगा? दानियल ने ड्राइव करते हुए हसाम से पूछा। तो इसने इस बात में सर हिलाया।
انہیں انفارمیشن ملی تھی کہ کیسر حیات کچھ دنوں کے لیے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ دبئی جانے والا ہے، تو انہوں نے شامر کے ساتھ مل کر اسے کڈنیپ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اصغر حیات کہاں ہے، اس بارے میں انہیں کوئی انفارمیشن نہیں ملی۔ وہ لوگ پہلے ان کے گینگ پر نہیں، صرف کیسر حیات اور اصغر حیات کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے تھے، تاکہ پتہ لگوا سکے کہ ان کی پھپھو کا محبوب کون شخص ہے جس کے ساتھ مل کر انہوں نے رمضان صاحب اور تسلیم بیگم کو مارا۔ ایئرپورٹ کی طرف چلو، حسام نے میسیج پڑھ کر کہا تو دانے نے اس بات میں سر ہلایا۔ السلام علیکم کیسر حیات، شامر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کیسر حیات سے کہا جو اپنے موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ وعلیکم السلام، جی میں میجر شامر، آپ سے کچھ بات کرنی تھی، کیا 2 منٹ کے لیے اس طرف آ سکتے ہیں؟ شامر کی بات پر کیسر حیات پل کے لے کر گڑبڑا گیا، مگر چہرے پر مسکراہٹ آ کر شامر کے پیچھے چل پڑا۔ شامر اسے لیے پارکنگ میں آیا، اس کی جانب پلٹا۔ کہیے میجر، آپ یہاں کیوں لائے ہیں مجھے؟ کیسر حیات نے مضبوط لہجے میں کہا تو شامر نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ کیونکہ تم جیسے شخص پر اپنی محنت ضائع کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ابھی کیسر حیات کو سمجھتا کہ گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ کیسر حیات نے گاڑی کی طرف دیکھنا چاہا، تبھی شامر نے اس کے کان کے نیچے مخصوص نس کو دبایا تو وہ اپنے ہوش کھو کر نیچے گرتا۔ اس سے پہلے حسام نے اسے کالر سے کھینچ کے گاڑی میں پٹکا، جبکہ اب ڈرائیونگ سیٹ پر شامر، اس کے ساتھ حسام اور پیچھے ایک طرف دانیہ جبکہ دوسری طرف بسام بیٹھا ہوا تھا، اور درمیان میں فاتن اور ان کے پاؤں میں نیچے کیسر حیات، جس پر تینوں اپنے پاؤں رکھے پیچھے ٹیک لگا کر اطمینان سے بیٹھے تھے کہ تبھی حسام کے موبائل پر رنگ ہونے پر اس نے اپنا موبائل آن کیا تو وہاں جنگل والی سائٹ کی لوکیشن شو ہو رہی تھی، جس پر حسام نے اپنے لب بھیجے۔ ارم کسی کام کی وجہ سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ آج حیام کو کچھ لوگوں کے بارے میں خبر ملی تھی کہ وہ کیسر حیات کو اس گینگ کے لوگ ہیں، اور وہ ان کا پیچھے کرتے کرتے جنگل کی طرف نکل آئی تھی، جبکہ وہ دونوں اپنی اپنی بائکس پر آگے جا رہے تھے۔ آگے جا کر جب حیام کو لگا کہ وہ کار نہیں لے جا سکتی تو جلدی سے کار سے باہر آئی، اپنا پسٹل لوڈ کر کے پیچھے کمر میں اڑسا اور موبائل آن کر کے سگنل دیے جو نہ آنے کے برابر تھے، پھر اسے جیب میں ڈال کر دبے قدموں سے جانی پڑی جہاں وہ دونوں داخل ہوئے تھے۔ جھاڑیوں سے ہوتے ہوئے حیام جیسے ہی آگے آئی تو وہ لوگ سامنے بہتے جھرنے سے گزرتے ہوئے دوسری جانب جا رہے تھے، جبکہ اب بائک سے اتر کر انہیں ہاتھوں سے گھسیٹ رہے تھے۔ حیام کچھ پل کے لیے وہیں رکی اور ان کے گزرنے کے بعد حیام جلدی سے جھرنے کی طرف بڑھی، پتھروں پہ پاؤں رکھتی، خود پر گرتے ٹھنڈ یخ پانی سے ہوتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک دم سے ٹھنڈا پانی خود پر گرنے سے حیام کو اپنی روح تک کپکپاہٹ محسوس ہوئی، لیکن مضبوطی سے قدم پتھروں پہ جماتی وہ آگے بڑھی جہاں جھرنے کے ختم ہونے کے بعد دور دور تک جنگل پھیلا ہوا تھا، جبکہ وہاں ایک جھونپڑی اور ایک ٹینٹ لگا ہوا تھا، اور وہ دونوں آدمی ٹینٹ سے لکڑیاں لا کر باہر جلا رہے تھے۔ حیام وہی بیٹھی ان کی حرکات دیکھ رہی تھی۔ وہ ان لوگوں کو مار نہیں سکتی تھی، ورنہ ان کے ساتھیوں کو پتہ لگ جاتا کہ ان پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ وہ تو بس جنگل میں ان کے ٹھکانے کا پتہ لگوانا چاہتی تھی۔ ایک آدمی نے جھرنے کی طرف دیکھا تو حیام جلدی سے پیچھے ہٹی، جبکہ وہ آدمی اسی طرف آ رہا تھا۔ حیام جھرنے کے بہتے تیز بہاؤ کے پانی کے نیچے ایک طرف کو کھڑی ہو گئی، جبکہ وہ شخص ہاتھ میں خالی بوتل لیے اس طرف آیا اور آگے جانے کی بجائے وہیں سے پانی بھرا اور واپس چلا گیا، جبکہ اتنی ٹھنڈ میں خود پہ گرتے خون جما دینے والے ٹھنڈے پانی نے پل میں حیام کو نیلا کیا، مگر ہمت کر کے آگے بڑھی، کپکپاتے جسم کے ساتھ پتھر سے ٹیک لگا کر انہیں دیکھنے لگی، جو کافی دیر آنکھ کے سامنے بیٹھے رہے، پھر کچھ دیر ارد گرد گھومے اور واپس اپنی بائکس پر بیٹھ کر جھرنے کی جانب آئے، جنہیں دیکھ کر حیام پھر سے جھرنے سے گزر کر جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ان کے جانے کا یقین کر کے واپس اسی طرف آ گئی۔ یا اللہ، آج تو لگ رہا مہینے کے سارے شاور ایک ساتھ ہی لے لیے، آنکھ کے آگے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو گرمائش پہنچاتے ہوئے کپکپاتے لہجے میں کہا۔ ارد گرد نگاہ دوڑاتے حیام نے اس جگہ کا جائزہ لینے کی کوشش کی، پھر اٹھ کر ٹینٹ کی جانب قدم بڑھائے تو وہاں کھانے پینے اور لکڑیوں کا کچھ سامان پڑا تھا۔ وہاں سے نکل کر جھونپڑی میں آئی تو وہاں دو چار پائیوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور سائڈ پر 2 ہی چادریں پڑی تھیں۔ ابھی حیام پلٹتی کے نیچے گری کانچ کی چوڑیوں پر نظر پڑی تو ٹھٹک کر رکی اور جھک کر ان چوڑیوں کو ہاتھ میں لیا۔ آج منگل ہے، مطلب ہفتے یا اتوار کی رات یہاں کسی لڑکی کو لایا گیا تھا، لیکن پولیس اسٹیشن میں تو کوئی گمشدگی کی رپورٹ درج ہی نہیں ہوئی، شاید کسی اور کو اٹھانے میں ہو۔ حیام نے اپنے لب پوری طرح سے کچلتے ہوئے سوچا۔ ابھی وہ اٹھتی کہ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی اور سامنے زمین پہ کسی کا سایہ دیکھ کر اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا یقین ہو گیا۔
اپنی کمر پہ ہاتھ ڈال کر پسٹل نکالی اور کھڑی ہو کر اس کا رخ سامنے والے پر کیا، مگر اپنے پیچھے حسام کو سرخ انگارہ آنکھیں لیے بھیگے کپڑوں سمیت دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹکی، جبکہ حسام اب چھوٹے چھوٹے قدم لیتا حیام کی جانب بڑھ رہا تھا۔ حسام کے چہرے کے ساتھ تاثرات دے کر حیام نے اپنے خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیری اور ارد گرد نظر دوڑا کر فرار کا راستہ تلاش کرنا چاہا، کیونکہ دروازے کے سامنے تو وہ ایستا تھا۔ یہاں اکیلی کیا لینے آئی ہو تم؟ دبے دبے لہجے میں غرا کر کہا تو حیام کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ حسام میری جاب، اپنے خشک پڑتے ہونٹوں کو بار بار تر کرتی من منا کر کہنا چاہا تو حسام نے ایک ہی جسم میں حیام تک پہنچ کر اس کے بازو اپنی آہینی گرفت میں دبوچے۔ جاب مائی فٹ حیام، تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری فکر میں میری جان سولی پہ لٹکی رہتی ہے سارا دن؟ ہر پل دل اس ڈر میں مبتلا رہتا ہے کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے، تمہاری یہاں موجودگی کا پتہ لگا 100 وسوسے دل و دماغ میں آئے۔ جانتی بھی ہو کس طرح یہاں پہنچا ہوں میں؟ اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی مجھے۔ لہجے میں آنکھ سی تیش لیے دھاڑا تو حیام نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، جو لال بھوکا چہرہ لیے اور آنکھ پر ساتی آنکھوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ تیز تیز سانس لیتے خود کے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتا وہ حیام کو لرزنے پر مجبور کر گیا۔ اپنے بازو میں دستی حسام کی انگلیاں حیام کو کرہانے پہ مجبور کر رہی تھی۔ حسام کی دیو کامل جسامت کے سامنے حیام کو اپنا آپ دبتا محسوس ہوا۔ حسام میں جانے والی تھی بس، ہمت کر کے حسام کا غصہ کم کرنے کے لیے کہا تو اس نے ایک جھٹکا دے کر حیام کو اپنے سینے میں بھیج کر اپنا حصار اس کے گرد باندھ لیا۔ تم آئی ہی کیوں ہو؟ ایسی کون سی قیامت آ گئی جو اکیلے منہ اٹھا کر یہاں چلی آئی؟ کچھ ہو جاتا پھر، اور اتنی ٹھنڈ میں کیا ضرورت تھی پانی میں سے گزرنے کی؟ پہلے خرق اور آخر میں فکر سے استفاد کیا تو حیام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ حیام کو کندھوں سے تام کر اپنے سامنے کیا تو بھیگے وجود کی تمام رعنائیاں عیاں ہو رہی تھیں، جس پر حسام نے اپنا ہونٹ دانتوں تلے دبایا اور شوق نظروں سے حیام کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے وہ حیام کو کنفیوز کر گیا۔ حسام کی نظروں کے تعاقب میں حیام نے جب اپنے وجود پہ نگاہ دوڑائی تو شرم و خجلت سے ڈوب مرنے کا دل کیا۔ حیام نے رخ بدلنا چاہا تو حسام نے کندھوں سے تھامے خود کے قریب کر لیا کہ اب حیام کو اپنے چہرے پر حسام کی دہکتی سانسوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ گال دہک کر گلابی ہوئے، جبکہ گلابی ہونٹ جو اس وقت سردی کے باعث نیلے ہو رہے تھے بری طرح سے کپکپا رہے تھے۔ سردیوں کی خاموش شام ہر سو اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ خاموشی میں دونوں کی تیز دھڑکنوں کا شور رقص کر رہا تھا۔ دھندی کی مانند چلتی سانسیں ایک دوسرے سے الجھ رہی تھی۔ حسام اپنی مخمور ہوتی نظروں سے حیام کو اپنے اتنے قریب محسوس کر رہا تھا۔ حیام کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر اس کا سر پیچھے کو جھکایا اور اس کی گردن پہ چہرہ چھپا کر گہرا سانس بھر کے اس کی خوشبو کو محسوس کیا۔ حیام کی شہرک پہ شدت سے اپنا دہکتا لمس چھوڑا تو حیام نے اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے حسام کی جیکٹ جگڑی